اور روز جمعہ کا جو ایک بہترین ذکر اور ورد ہے وہ ہے اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرج ولعن اعداءهم بر محمد و آل محمد صلوات اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم ولعن اعداءهم۔ اور شب جمعہ کے اعمال میں سے جو ایک بہترین عمل ہے کہ جس کی جانب ہمیشہ توجہ دلائی وہ ہے نماز والدین، اور دو طریقے سے پڑھی جاتی ہے، اور دونوں کے طریقے کے بارے میں ہم پہلے توجہ دلا چکے ہیں، اور اس وقت فقط ضمناً یہی توجہ دلائیں کہ ہر روز پڑھنی چاہیے لیکن شب جمعہ ضرور پڑھیں، اور اسی طرح سے والدین کے لیے اور اپنے مرحومین کے لیے کار خیر انجام دیں۔ جب یہ حکم ہے خداوند تبارک و تعالیٰ کا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، تو ساتھ میں دعا بھی کرنی چاہیے، جتنا زیادہ ہو سکے دعا کی جائے، اور جتنا زیادہ ہو سکے ان کی جانب سے استغفار کیا جائے، اور کسی بھی ذکر خداوند تبارک و تعالیٰ کو بجا لایا جائے۔ جس طرح سے زندگی میں ان کے ساتھ نیکی کرنی ہے وبالوالدین احسانا، اسی طریقے سے مرنے کے بعد بھی ان کے ساتھ نیکی کرنی ہے۔ اور والدین میں دو وہ ہیں جن کے ذریعے سے ہم دنیا میں آئے، اور پھر وہ بھی والدین ہیں جن کے ذریعے سے وہ دنیا میں آئے، یعنی نانی نانا اور دادی دادا اور ان کے بھی بزرگان۔ اور یہ توجہ میں ہمیشہ دلاتا ہوں تاکہ کلچر بنے، ہمیں بھی ہماری اگلی نسلیں نہ بھولیں، کیونکہ کل تک وہ لوگ بھی دنیا میں تھے، وہ دنیا سے چلے گئے اور پھر بھلا دیے گئے، یعنی ہماری جو 5ویں 6ٹھی نسل کے افراد ہیں ان کو ہم نہیں جانتے۔ ان قریب ہم بھی دنیا سے چلے جائیں گے، اور پھر وقت گزرتا چلا جائے گا، اور پھر ایک وقت آئے گا کہ نہ کوئی ہمارے ناموں سے آشنا ہوگا، اور نہ اپنے اور ہمارے درمیان جو نسلوں کا فاصلہ ہے اس سے آشنا ہوگا، اور نہ ہماری تصویروں سے آشنا۔ ایک چیز جو بہت زیادہ اس وقت گھروں میں پیش آ رہی ہے، آپ کو تعجب ہوگا کہ جہاں پرانے فوٹوز بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں، وہاں ان کے ساتھ ایک پرابلم یہ شروع ہو گیا ہے کہ اب ان میں سے بعض کو لوگ پہچانتے بھی ہیں کہ یہ ہیں کون، جبکہ وہ ہے قیمتی چیز، خاندان کی چیز، کیونکہ ان کو پہچاننے والے بھی دنیا سے جائیں، پھر ان کی قبروں کا نام و نشان بھی نہیں رہے گا۔ نہ رہے گا سے کیا مراد؟ لوگ بھول جاتے ہیں کہاں ہے۔ یعنی اب اگر وہ لوگ جو صدیوں سے ایک ہی گاؤں میں ہیں، وہاں بھی 5ویں 6ٹھی اور 7ویں نسل کے آباء و اجداد کی قبروں کا کسی کو نہیں پتا، جہاں صدیوں سے۔ اب جن شہروں کو چھوڑ دیا ہے وہاں کی تو بات ہی الگ ہے، جن بزرگوں کی قبریں انڈیا میں رہ گئیں، جن بزرگوں کی قبریں مثال کے طور پر ایران میں رہ گئیں، ان کی تو چھوڑ ہی دیں اب بات۔ تو ان قریب نہ ہماری قبروں کا نام و نشان رہے گا، نہ ہماری صورتوں سے ہماری اولاد آشنا ہوگی، اور نہ ہی رشتوں سے اور فاصلوں سے۔ لہذا ہمیشہ یہ کلچر بنانے کی کوشش کریں کہ جب بھی کار خیر کریں اس میں اپنے والدین اور والدین کے والدین کو بھی یاد رکھیں، اور اسی نیت سے ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد، اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم ولعن۔ اب اسی کو فوراً ہدیہ کر دیں، کس کو؟ والدین کو، اور ساتھ ہی کس کو؟ فریکشن آف سیکنڈ میں نیت ہو جائے گی، یہ تو بولنے میں ٹائم لگے، والدین اور والدین کے جتنے بھی بزرگ ان سب۔ ایک رسالہ یعنی ایک کتاب جو امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب ہے، اور اس کتاب کا نام ہے رسالۃ الحقوق، جس میں مختلف حقوق بیان ہوئے ہیں۔ اب کیونکہ آج اصال ثواب کے نام سے مجلس بھی ہے، وہ کہ شب جمعہ رہتی ہے، کچھ فقہی مسائل بیان کریں گے، تو یہاں پر ماں کے حقوق کی جانب امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے توجہ دلائی اور فرمایا اما حق امک، ہاں تمہاری ماں کا حق، فانتعلم، بس جان لو، انہا حملت کا حیث لا یحتمل احد احدا، کہ تمہاری ماں نے تمہیں وہاں رکھا کہ جہاں کوئی تمہیں نہیں رکھ سکتا۔ وہ کیا جگہ ہے؟ کوئی بھی نہیں رکھ سکتا۔ لہذا اگر کسی کی ماں پیدا ہوتے ہی مر جائے تو کیا جی ہماری ماں کا کیا احسان ہے؟ نہ اس نے وہاں رکھا ہے جہاں کوئی نہیں رکھ سکتا۔ کسی کی ماں پیدا ہونے کے بعد الگ ہو جائے، ایسا بھی ہوا ہے، اور بعض دفعہ بچے پر دشمن ہو جاتے ہیں کہ ہماری ماں چلی گئی چھوڑ، تو بھی اس کا احسان ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اس نے وہاں رکھا ہے تمہیں کہ جہاں کوئی نہیں رکھ سکتا۔ وَآتَتْكَ مِن ثَمَرَةِ قَلْبِهَا مَا لَا يُؤْتِي أَحَدٌ أَحَدًا، اور اس نے تمہیں اپنے قلب کی کا ثمرہ، نتیجہ اور غذا دی کہ جو تمہیں کوئی نہیں دے سکتا۔ اب یہاں پر ممکن ہے کوئی کہے دودھ تو کوئی دے سکتا ہے، لیکن ولادت کے زمانے میں جو اس کے جسم کا حصہ بنا سب کچھ وہ کوئی نہیں دے سکتا۔ چلو دودھ تو کوئی اور بھی دے سکتا، لیکن ولادت کے زمانے میں جو ایک بچے کا جسم بنا، کس سے بنا؟ ماں کی خوراک سے اور ماں کے خون سے، بالفاظی ماں کے جسم کے اجزاء سے بنا، یہ والا کام کوئی نہیں کر سکتا۔ البتہ اس کے بعد ایک مرحلہ آتا ہے دودھ کا۔ ماں جس طرح سے دودھ پلاتی ہے اس طرح سے کوئی نہیں پلاتا۔ جو مختلف قسم کے فوسلز ملتے ہیں ان میں خواتین کی ہڈیوں کو پرکھنے کا ایک طریقہ نہیں ہے، ان میں سے ایک طریقہ جو ہے وہ کیا ہے کہ جن ہڈیوں میں کیلشیم کی کمی ہو، ایک طریقہ ہے، اور اس کی وجہ کیا بیان کی جاتی ہے کہ یہ وہ خاتون ہے کہ جس کا بچہ پیدا ہوا ہوگا، کیونکہ کچھ کمی ہو جاتی ہے خواتین میں حمل کے درمیان، اور کچھ کمی ہو جاتی ہے خواتین میں دودھ پلانے کے لیے،
تو اسی جانب امام زین العابدین علیہ السلام نے توجہ دلائی اور پھر فرماتے ہیں ووقعت کا بجمیع جوارح، اس کے بعد بھی طویل ہے، انشاءاللہ اس کو بعد میں کبھی پڑھیں گے، اور تمہیں اس نے بچایا اپنے تمام جوارح کے ذریعے سے، اپنے تمام وجود کے ذریعے سے۔ ایک دفعہ ایک شخص آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اور اس نے کہا کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے، یہ گناہ کیا ہے، یہ گناہ کیا ہے، یہ گناہ کیا ہے، اپنے گناہوں کو بیان کیا، اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ میری توبہ کی کیا رہا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ تو اس نے کہا کہ ہاں میرا باپ زندہ ہے۔ کہا جاؤ اس کی جا کے خدمت کرو۔ کیا مراد؟ گناہوں کا ایک اہم ترین جو کفارہ ہے وہ کس صورت میں ہے؟ والدین کی خدمت۔ کہا کہ جاؤ جا کے باپ کی خدمت کرو، یہ کفارہ۔ اب یہ باپ کیسا بھی ہو، وہاں پر سوال نہیں کیا۔ بعض دفعہ یہ ذہن میں آتا ہے کہ باپ مومن ہو، ماں مومن ہو تو ثواب ہوگا نا۔ ماں باپ جیسے بھی برن کانا او فاجر، چاہے وہ نیک ہوں چاہے وہ فاسق۔ مثال کے طور پر کوئی اپنے باپ کی خدمت کرے اور باپ شرابی ہو، اس شرابی باپ کی بھی خدمت کرنی۔ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، اس کے سامنے اف بھی نہ کرنا، اس کی توہین نہیں کرنی۔ صرف ایک کام ہو سکتا ہے کہ جب وہ شراب مانگے تو آپ اس کو شراب نہیں دے سکتے، لیکن وہ بھی پیار سے کہنا ہو کہ نہیں یہ چیز نقصان دہ، یہ اللہ نے منع کیا، اس وجہ سے نہیں دے رہا۔ اب اگر وہ اس کے بعد گالیاں دے تو یہ نہیں انسان کہہ سکتا کہ میرا باپ شرابی ہے، شمر ہے، یہ ہے وہ ہے، نہ، پھر اس کو پیار سے سمجھانا ہے کہ نا میں تمہارے پاؤں دبا دوں گا، تمہاری خدمت کر دوں گا، آپ کے یہ کر دوں گا، یہ کر دوں گا، یہ کر دوں گا، یہ کر دوں گا، حتیٰ اس کے پاؤں بھی چوم لے، لیکن میں آپ کو یہ دے نہیں سکتا کیونکہ اللہ نے منع کیا ہے۔ ہاں، اب اگر کسی کی تھیراپی چل رہی ہو، ڈاکٹر نے کہا ہو کہ اتنا اتنا دینا ہے، وہ الگ معاملہ، یعنی گناہ میں شریک نہیں ہو، لیکن گناہگار والدین کی توہین نہیں کرتا۔ وَإِنْ كَانُوا مُشْرِكِينَ، اگرچہ وہ مشرکی کیوں نہ ہو تو بھی ان کا احترام کرنا، تو بھی ان کا احترام کرنا۔ یہ نہیں کہہ سکتے جی ماں ہندو ہے، باپ ہندو ہے، یا یہ ایتھیسٹ ہیں، فاسق ہیں، فاجر ہیں، نا، جیسے بھی ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ، تو آپ نے فرمایا جاؤ اپنے باپ کی خدمت کرو، کیونکہ ماں مر چکی تھی، اور جب وہ گیا تو آپ نے فرمایا اے کاش اس کی ماں ہو، یعنی کیا مراد؟ تو اس کا کام آسان ہو جائے، اس کا کام آسان ہو جائے۔ اب اگر یہ زندہ نہ ہوں تو کیا کرنا ہے؟ تو بھی احسان و نیکی کرنی ہے، لیکن کس صورت میں؟ اس صورت میں کہ ان کے قرضوں کو ادا کرنا ہے اگر تھے، ان کے واجبات کو ادا کرنا ہے اگر بچے ہیں، اور ان کی اولاد کے ساتھ اچھائی کرنی ہے، یعنی اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اور ان کے لیے کار خیر کو انجام دینا، چاہے وہ جیسے بھی کریں۔ اسی طریقے سے عبادت کی قبولیت کی دعاؤں کی قبولیت کی جگہوں میں سے ایک جگہ کیا ہے جہاں پر مثال کے طور پہ خانہ کعبہ ہے، پوری مسجد الحرام ہے، مسجد نبوی ہے، مسجد کوفہ ہے، ائمہ علیہ السلام کے حرم ہے، خصوصاً امام حسین علیہ السلام کے قبے کے نیچے یعنی گنبد کے نیچے دعا کی بہترین جگہ ہے۔ اسی طرح سے دعاؤں کی قبولیت کی جگہوں میں سے بہترین جگہ کیا ہے جس کا ذکر روایات میں ہوا؟ ماں باپ کی قبر، یعنی اگر کسی کی پریشانیاں دور نہ ہو رہی ہوں، وہ جا کے ماں باپ کی قبر پہ بیٹھ کر کار خیر انجام دے، وہاں پر بیٹھے، ان کے ساتھ راز و نیاز کرے، ان سے معافی مانگے، اور وہاں پر بیٹھ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرے۔ کیوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اپنے لیے بھی رب فرمایا اور ان کے لیے بھی کیا فرمایا؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یعنی اے میرے رب تو ان دونوں پہ رحم فرما جس طریقے سے انہوں نے میری ربوبیت کی تھی، یعنی مجھے پالا، یعنی والدین بھی ایک طرح کے کیونکہ پالنے والے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند ہے کہ اس سے آ کے دعائیں مانگی جائیں، والدین کی قبر کے پاس آ کر صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ کچھ موضوعات چل رہے تھے، ان کو بیان کر کے مصائب کی جانب جاتے ہیں۔ نماز کے واجبات، نیت کے بارے میں تھوڑا سا ڈسکشن کر دیا تھا، تھوڑا سا بیان کر کے آگے بڑھتے ہیں۔ جو سب سے پہلی چیز ہے وہ نیت ہے۔ نیت کیا ہے؟ بس ذہن میں ہونا چاہیے میں یہ کر رہا ہوں۔ یہ پہلے بھی ہم نے توجہ دلائی، میں کس کی نماز پڑھ رہا ہوں؟ اپنی پڑھ رہا ہوں یا کسی مرحوم کی پڑھ رہا ہوں؟ اپنی پڑھ رہا ہوں، یہ مجھے پتا ہے۔ آج کی پڑھ رہا ہوں کہ قضا پڑھ رہا ہوں؟ آج کی پڑھ رہا ہوں۔ مغرب کی پڑھ رہا ہوں یا فجر کی پڑھ رہا ہوں؟ مغرب کی پڑھ رہا ہوں۔ تنہا پڑھ رہا ہوں یا امام جماعت کے پیچھے پڑھ رہا ہوں؟ یہ ساری چیزیں کلیئر ہیں، اس ارادے سے ہم کھڑے ہیں، اللہ اکبر، یہی نیت ہے، وہ کافی ہے۔ اب یہ نہ ہو کہ انسان کھڑا جماعت میں ہے اور بعد میں کہے کہ میں نیت کرنا بھول گیا تھا کہ جماعت سے پڑھ رہا ہوں۔ وہ جماعت میں کھڑا ہے، یہی نیت ذہن میں تھا نا کہ امام جماعت کے پیچھے پڑھ رہا ہوں، وہ یہی نیت ہے۔ تو نیت کا موضوع ایسا ہے کہ اس میں بہت لوگ پریشان رہتے ہیں اور اسی میں شیطان شک ڈالتا ہے، لہٰذا بعض لوگ وسواسی ہو جاتے ہیں، وہ کیا کرتے رہتے ہیں؟ نیت کرتے رہتے ہیں اور توڑتے رہتے ہیں۔ ایسے بہت ملیں گے آپ۔ حتیٰ ایران میں ایک لطیفہ ہے، ایک شخص جو ہے وہ نیت کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ مثال کے طور پر میں نماز پڑھتا ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں، اس کو کہتا ہے نہیں ہوئی، پھر اس کے بعد میں نماز پڑھتا ہوں، نہیں ہوئی، بولتا ہے، اور جب بہت دفعہ کے بعد نیت ہو جاتی ہے تو کہتا ہے کہ ہاں اب ہو گئی۔ اب جیسے ہی بولتا ہے ہاں اب ہو گئی تو کیا ہوا؟ نماز ختم ہو گئی۔ شک نہیں کرنا ہے، پتا ہے جو آپ کر رہے ہیں۔ نیت کے معنی یہ ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ کیا کر رہے ہیں۔ اگر کوئی دوران گفتگو پوچھے یا بعد میں پوچھے کیا کر رہے تھے تو آپ کے میں کیا کر رہا تھا مجھے نہیں پتا، اس کا مطلب وہ پتہ ہی نہیں نماز پڑھ رہے تھے۔ ایسا ہوتا ہے بعض کے ساتھ، حافظہ خراب ہو جائے نا، اس کو پتا ہونا چاہیے میں کیا کر رہا ہوں۔ کون سی پڑھ رہے تھے یہ بھی پتا نہیں، کس کی پڑھ رہے تھے یہ بھی پتا نہیں، اس کا مطلب اس کی نیت نہیں۔ نیت کی ایک سمپل سی چیز کیا ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ اگر کوئی اس دوران پوچھے، نماز میں تو ہم سے کوئی نہیں پوچھ سکتا، نماز میں خود ہمیں پتا ہے کہ نہیں پتا ہم کیا کر رہے ہیں، بھائی یہی نیت ہے اس کا مطلب۔ اور نیت کی شرط یہ ہے کہ نیت کا ارادہ ہو آخر تک۔ کیا مراد اس کی؟ مثال کے طور پہ بیچ میں نیت
کر لی ہم نے نماز توڑنے، اب اس کا مطلب ہے ہم نے اگر آخر تک ایک نیت رکھی ہے نماز ہوگی۔ اور کیا مطلب ہے؟ مثال کے طور پر نماز عشاء ہم پڑھ رہے تھے اور ایک دم سے کوئی دروازے پہ آیا تو ہم نے سوچا کہ اس کو ہم فرض کر لیں کہ بہت ہی سردی ہے یا طوفانی بارش ہے یا بالآخر کوئی ایمرجنسی ہے، تو 4 رکعت کو ہم بدل دیں کس پر؟ 2 رکعت پر۔ 2 رکعت کس کی کر دیں؟ مثال کے طور پر فجر کی قضا ہو گئی تھی یا نماز شب جو قضا ہو گئی، تو یہ سب کچھ کیسے ہوگا؟ نیت بدلنے سے ہوگا۔ اب جب ہم نے نیت بدل دی، اب کوئی پوچھے کہ یہ کیا ہوا، 2 رکعت تم نے کیوں پڑھی، تو انسان کہے کہ میں نے نیت بدل دی۔ یا جماعت سے فرادہ پہ آ گئے، کیوں آ گئے؟ پتا ہے کہ جماعت دیر میں ہوگی، میں نے اپنی جلدی پڑھ لی۔ یہ ہو سکتا ہے جماعت سے فرادہ پہ آ جائیں، ہاں بالکل ہو سکتا ہے۔ نیت یہ ہے کہ جو کر رہے ہوں اس کا پتہ۔ ماہ رمضان میں اس کا بہت پرابلم ہوتا ہے، میں نے بہت دفعہ توجہ دلائی، بعض دفعہ لوگوں کے فون آتے ہیں کہ مولانا روزہ رکھ لیا، نیت بھول گئے تھے۔ بابا یہ جو آپ نے رکھا ہے یہی نیت، یہ جو سحری کھائی تھی نیت ہے، یہ جو آٹا گوندا تھا نیت ہے، یہ جو برتن نکالے تھے نیت ہے، یہ جو کچھ تھا یہ نیت تھی۔ ماہ رمضان میں نیت کیا ہے؟ اب میں جو دن آنے والا ہے اس میں روزہ رکھوں گا، یہ جو میرے ذہن میں ابھی ہے یہ نہیں۔ لیکن اگر کوئی سحری بھی کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ پتہ نہیں میں رکھوں کہ نہ رکھوں، تو پھر اس کا مطلب ہے اس کی نیت نہیں، اور پھر اگر یہ کر بھی لے تو اس کی نیت نہیں ہے۔ کیوں؟ ماہ رمضان کے روزے کی نیت فجر سے پہلے کریں۔ لہٰذا ایک صاحب نے ہم سے سوال کیا تھا کہ میں آفس جاتا ہوں، میری بعض دفعہ میٹنگز ہوتی ہیں ڈائریکٹر کے ساتھ، اور میں 12 بجے نیت کرتا ہوں اگر کہیں لنچ نہیں ہوتا ہے، تو انہوں نے جتنے دن روزے رکھے وہ بھی نہیں ہوئے ہیں۔ کیوں نہیں ہوئے؟ کیونکہ جان بوجھ کے فجر سے پہلے نیت کو ترک نہیں کر سکتے، یعنی ان کا نیت، ان کا روز کیا ہے کہ میں بھوکا ہوں، نیت کب کروں گا؟ 12 بجے کروں گا، بشرط یہ کہ ورلڈ کانٹیننٹل میں لنچ نہیں ہوگا۔ اگر نہیں ہوگا تو روزہ رکھوں گا، ہوگا تو نہیں رکھوں گا۔ تو ان کا کوئی بھی روزہ نہیں ہوا، جو رکھے وہ بھی نہیں ہوا، جو نہیں رکھے وہ تو بطور والا نہیں۔ نیت کے بعد جو اہم ترین چیز ہے وہ کیا چیز ہے؟ قیام ہے۔ قیام سے کیا مراد؟ کھڑا ہونا۔ جیسی کو بیان کر دیتے ہیں کھڑا ہونا، اس کو ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں، ایسے بھی کھڑے ہو جائیں، جس کو جنرل پبلک کے نارمل کھڑا ہونا، یہ کھڑا ہونا۔ اس دوران انسان بس ہل جل نہ رہا ہو، اور پھر اسی کے بعد کہنا ہے تکبیرۃ الاحرام، یعنی اللہ اکبر۔ اس کی جانب بھی پہلے توجہ دلائی کہ نماز میں صرف ایک اللہ اکبر واجب ہے، باقی جتنے ہیں وہ مستحب ہے۔ اب اس ایک اللہ اکبر کے ساتھ مستحب ہے کہ ہاتھ کو ایسے لایا جائے دونوں ہاتھوں۔ لیکن اگر کوئی فرض کریں کھڑا ہے اور نماز کی نیت کرتا ہے اور کہتا ہے اللہ اکبر، کیا نیت ہو جائے گی بغیر ہاتھ ہلائے؟ بالکل ہو جائے گی۔ نیت الگ چیز ہے، نیت کے بعد تکبیرۃ الاحرام یہ واجب ہے، ہاتھ اٹھانا واجب نہیں ہے، مستحب ہے، اور مستحب کو حد الامکان انجام دینا چاہیے، لیکن کوئی نہ دینا چاہے تو کوئی حرج نہیں۔ اب اگر کہیں تقیہ کا موضوع تو پھر تو مستحبات کو بھی چھوڑنا چاہیے۔ تقیہ کے موضوع سے کیا مراد؟ آج کل تو یہ بحث اٹھ رہی ہے ہاتھ اٹھانا چاہیے، لیکن یہ جتنے بھی سو کالڈ جعلی فقہا تھے اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں، ان لوگوں نے کیا کیا؟ اہل بیت کی ضد میں ہاتھوں کو بلند کرنا چھوڑ دیا۔ اب اگر کسی ایسی جگہوں کے جہاں پہچان لیے جائیں گے، مار دیے جائیں گے، تو وہاں بے شک نہ کریں، وہاں تو الگ الگ کنڈیشن میں حتیٰ بعض دفعہ نماز بھی حرام ہو جائے۔ اب اگر کسی ایسی جگہ ہے کہ جہاں نماز ہو رہی ہے لیکن ہمیں وہ کام نہیں کرنا ہے جو شیعوں کی علامت ہے جان بچانے کے لیے، تو ان چیزوں کو چھوڑنا ہوگا۔ لیکن کہیں نماز میں ہی جان جا رہی ہے تو کیا کرنا ہوگا؟ نماز کو بھی چھوڑنا ہوگا۔ پھر اگر نماز پڑھنی ہوگی تو کیسے پڑھنی ہوگی؟ ایسے پڑھنی ہوگی جس میں جان نہ جائے۔ کیا اس دوران اپنی جان کو خطرے میں ڈالا جائے، وضو کیا جائے کسی دشمن اسلام کے سامنے؟ بالکل جائز نہیں ہے۔ اب اگر وضو ممکن نہیں ہے کہ تیمم کریں ان کے سامنے، وہ بھی جائز نہیں ہوگا۔ اگر چھپ کے ہو سکتا ہے وضو، مثال کے طور پر ٹوائلٹ چلے گئے وہاں پہ کر لیا تو صحیح ہے، امکان اگر ہے۔ کہیں اور چلے گئے وہاں تیمم کر لیا، اگر وضو ممکن نہیں، فرض کریں بیابان میں اور وضو کر ہی نہیں سکتے ہم کسی کے سامنے، اب نماز بھی نہیں پڑھ سکتے تو کیسے کر سکتے ہیں؟ مثال کے طور پہ کہیں بیٹھے تو کیا قبلہ پوچھیں اس سے؟ وہ بھی نہیں پتا ہے تو قبلہ رخ ہو گئے، نہیں پتا تو کیا ہوا؟ کسی بھی سمت بیٹھ کے یا کھڑے ہو کے جو پاسبل ہو جس میں جان نہ جاتی، دل میں نماز پڑھ لی۔ لیکن فرض یہ کر لیں کہ ہونٹوں کی جنبش سے بھی خطرہ ہو رہا ہے تو کیا کریں؟ پھر یہ دیکھنا ہے جس وقت وہ ہونٹوں کی جنبش نہ دیکھ سکیں، یا مثال کے طور پر چہرے پہ کپڑا ڈال دیا، ایسے ظاہر کیا جیسے کہ سو رہے ہیں، اور اس دوران انسان نے پڑھا اور رکوع کے لیے ہلکا سا سر کو ہلا دیا، سبحان ربی العظیم و بحمدہ، نہیں ہے کہ دشمن کے سامنے بالکل رکوع میں جا رہا ہے، حرام ہے بالکل اگر جان جا رہی ہے تو، اور پھر سر کو ہلا دیا دونوں سجدوں کے لیے اور آہستہ آہستہ نماز پڑھ۔ نماز کو ترک کسی بھی صورت میں نہیں کرنا ہے، جس صورت میں آخر حد تک ہو سکتا ہو اس کو انجام دینا ہے۔ صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد۔ ابھی ایک صاحب نے مسئلہ پوچھا تھا کچھ دن پہلے کہ انہوں نے اپنے باس سے پوچھا نماز کے لیے، ابھی کینیڈا کی بات، اور اوپر سے منع آیا، بلکہ پہلا سوال یہ تھا کہ آپ واش بیسن میں پاؤں بھی دھوئیں گے؟ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ نماز کو اور وضو کو بعض لوگ وبال بنا دیں، جو جہاں پر جاتا ہے وضو کرتا ہے یہ اس کی ذمہ داری ہے تاکہ دوسروں کے لیے مشکل نہ ہو، واش روم کو صاف کر کے نکلے۔ اس وقت عام طور پہ جو لوگوں کو نماز سے نفرت ہو رہی ہے پورے یورپ امریکہ میں، اس کی 2 اہم وجوہات ہیں، اور وہ دونوں کے دونوں ہمارے برادران اہل سنت نے انجام دی ہیں۔ ایک ہے واش بیسن میں پاؤں دھونا،
اور اس کے بعد جو ہے پورے حصے کو گیلا کر دیں. بے شک انسان کام کرے لیکن بعد میں ایٹیکیٹس کے ساتھ اس پوری جگہ کو صاف کرے اور ڈرائی کرے. دوسری چیز یہ ہے کہ وہ لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ اس وقت بعض جگہ پرابلم ہو رہی ہے. یہ ایک صاحب نے خود مجھے بتایا پچھلے ہفتے کہ ان کو باقاعدہ کہا کہ نہیں ہے اجازت, جس کے بعد میں نے ان سے کہا کہ بھئی آپ وضو کر کے جائیں. آپ ان کو بتائیں کہ ہمیں پاؤں نہیں دھونا اور مختصر ترین طریقے سے وضو کریں, اس کے بعد صفائی کریں, اور جہاں پر ممکن ہے مختصر ترین نماز پڑھیں. ان کو دکھا دیں کہ یہ ہے مختصر ترین نماز, نہ اذان نہ اقامت, یہ مختصر سی نماز. تو یہ بھی ذہن میں رکھے کہ نماز کو یا ان چیزوں کو کسی اور کے لیے مشکل کا سبب نہ بنائے. جیسے ابھی سننے میں آ رہا ہے, یہ نہیں کنفرم, کوئی بعد میں دیکھ کے بتائے کنفرم ہے کہ نہیں, شاید مونٹریال وغیرہ میں پبلک پلیس پہ منع کر دیا گیا کہ پبلک پلیس پہ نماز نہیں پڑھ سکتے. شاید کی بات ہے, میں نے کسی نے مسئلہ پوچھا تھا. وجہ کیا ہے کہ جب آپ لوگوں کو ڈسٹرب کریں گے اللہ کے نام پہ تو پرابلم تو ہونا. لہذا جب بھی نماز پڑھیں کوشش کریں کہ بہت ڈیسنٹ طریقے سے کسی کی اذیت کا یا کسی کو ایریٹیٹ کرنے کا سبب نہ, اور مختصر ترین نماز. یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جس کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے عبادت کو کسی کے لیے زحمت کا سبب نہیں بنانا, مختصر ترین پبلک پلیس پہ ہو اور انتہائی صفائی کے ساتھ اور نظافت کے ساتھ. بعض دفعہ دیکھا ہے کہ لوگ ایئرپورٹ وغیرہ میں سمپل قالین پہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. آیا جائز ہے؟ جائز ہے, لیکن یہ سوچیں کہ کتنے لوگ اس کو بہت ہی المینڈ کام بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ لوگ کتنے گندے ہیں کہ اپنا سر جو ہے زمین پہ رکھ رہے ہیں. کیا ہونا چاہیے؟ اپنے پاس کوئی رومال یا چادر ہونی چاہیے. جہاں نماز نہ ہو تو کم سے کم اتنا بڑا کپڑا تو ہو. تو عبادت کا جب ہم ذکر کر رہے ہیں تو ساتھ ساتھ یہ بیلنس کرنا بھی ہم بتا رہے ہیں کہ اس کو انسلٹ کا سبب نہ اپنا بنائیں نہ دوسروں کا بنائیں نہ جنرل مسلموں کا بنائیں. اس کو گندگی کا سبب نہ اپنے لیے بنائیں نہ دوسروں کے لیے بنائیں, کیونکہ بہت سارے لوگ نفرت کرتے ہیں جب کچھ مسلمان وضو کر کے نکلیں اور پورے اس حصے کو گندا کریں. تو نماز میں کچھ ہیں واجبات ایسے کہ جن کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی, چاہے وہ جان بوجھ کے ہوں اور چاہے وہ بھول کے چھوڑے جائیں. ان کو کہتے ہیں واجبات رکنی, رکن ہے. چاہے بھول کے چھوڑا نماز گئی, چاہے جان بوجھ کے چھوڑا تو بھی گئی. اور کچھ ہیں واجبات غیر رکنی. غیر رکنی ایسے ہیں جیسے کہ اگر بھول کے چھوڑ دیا تو نماز ہو جائے. انشاءاللہ بعد میں زندگی رہی تو تفصیل سے گفتگو ہوگی. دو مثالیں دے دیتے ہیں. مثال کے طور پر تکبیرۃ الاحرام رکنی ہے, یعنی آپ نے نیت کر لی اور اس کے بعد ڈائریکٹ چلے گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین, نماز نہیں ہوگی. تکبیرۃ الاحرام رکنی ہے, واجب ہے. رکوع رکنی ہے, چاہے بھول کے چھوٹے چاہے جان بوجھ کے چھوٹے, نماز گئی. دو سجدے واجب رکنی ہے, چاہے بھول کے ہوں چاہے جان بوجھ کے ہوں. ایک اگر بھول گئے تو اس سے نماز باطل نہیں, وہ انشاءاللہ کبھی بعد میں بیان کرتے ہیں. لیکن سورۃ الفاتحہ کی قرات کیا چیز ہے؟ اگر جان بوجھ کے نہیں کی تو نماز باطل. سبحان رب العظیم و بحمدہ ایک دفعہ یا 3 دفعہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ رکوع میں, یا ایک دفعہ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ, یا 3 دفعہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سجدے میں, یہ واجبات غیر رکنی ہیں. کیا مراد؟ اگر رکوع میں گئے, اگر نہیں گئے رکوع میں اور سجدے میں چلے گئے وہ تو نماز گئی. لیکن رکوع میں گئے, فرض یہ کریں کہ وہ چوہا یا چھپکلی ایک دم سامنے سے گزری اور گھبرا کے جو ہے وہ سر اٹھا لیا, ابھی بھاگے نہیں, سر اٹھا لیا, کیا رہ گیا اس میں؟ رکوع تو ہو گیا تھا, لیکن اس میں 3 دفعہ واجب ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, یا ایک دفعہ سبحان ربی العظیم و بحمدہ, یہ رہ گیا تو نماز ہو جائے گی. فرق کیا ہے دونوں میں؟ وہ رکنی ہے, نہ بھول کے اس میں معافی ہے نہ جان بوجھ. یہ غیر رکنی. غیر رکنی میں اگر بھول کے چھوڑ دیا, مثال کے طور پر سورہ حمد پڑھی, چھوٹا سورہ پڑھنا بھول گئے, رکوع میں چلے گئے, نماز ہو گئی, یا دونوں سورہ چھوٹ گئے. لیکن اگر جان بوجھ کے دونوں سورہ چھوڑ دی گئی, یا جان بوجھ کے ایک سورہ چھوڑ دیا تو نماز, لیکن اگر بھول کے ایک سورہ چھوڑ دیا یا دونوں چھوٹ گئے اور رکوع میں چلے گئے تو نماز ہو جائے گی. کیوں ہو جائے گی؟ کیونکہ جو قرات ہے یعنی سورہ حمد اور چھوٹا سورہ وہ واجب ہیں لیکن غیر رکنی ہے, اور غیر رکنی اگر بھول کے چھوٹ جائے تو اس سے نماز باطل نہیں ہوتی. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. شب جمعہ کے اعمال میں سے ایک بہترین عمل زیارت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام, اس ذات کی زیارت کے جس نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا. کیا جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ سب کا سب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانی کے ذریعے سے ہے. اور ہر دن کا اہم ترین عمل, ہر بڑے دن کا اہم ترین عمل, ہر رات کا اہم ترین عمل, اور ہر بڑی رات کا خصوصاً اہم ترین عمل کیا ہے؟ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پر سلام بھیجنا, چاہے وہ مختصر ہو چاہے وہ طویل ہو, چاہے وہ ایک دفعہ ہو اور چاہے وہ زیارت عاشور یا زیارت وارث کی صورت میں ہو. اور اپنے والدین کے لیے بھی جو بہترین عمل ہو سکتا ہے, چاہے مجلس منعقد کریں اور چاہے مجلس میں جا کے بیٹھ جائیں, اور جب گھر سے نکلیں تو نیت کر لیں یہ میرا ایک ایک لمحہ اس کا ثواب میں ہدیہ کر رہا ہوں اپنے والدین. لیکن یہ ذہن میں رکھیں ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں آیا, ہمارے پاس بھی آئے گا اور ان کے پاس بھی جائے گا. اور اگر کوئی مجلس میں نہ جا سکتا ہو, فرض یہ کر لیں شب جمعہ ہے, جاب پر ہے, اور وہ چاہتا ہے کہ اپنے والدین کو مجلس کا ثواب بھیجے, اگر خلوص دل سے ایک دفعہ بھی یا حسین کہہ دے اور سینے پہ ہاتھ مار دے, اتنا خلوص ہو تو ممکن ہے کہ ہمارے
ہماری 1000 مجالس جس میں ہم نے شرکت کی ہو، اس سے زیادہ یہ ایک ماتم کا ثواب والدین کے درجات کی بلندی کا سبب بن جائے۔ بس امام حسین علیہ السلام کا نام لے کر، سلام کر کر، یا سینے پہ ایک ہاتھ مار کر، یا امام حسین کے لیے ایک لمحے کے لیے اپنے دل میں غم کا احساس ہو، اس کو ہدیہ کر دیا جائے والدین کو، اس سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں ہو سکتی، اس سے بڑھ کر کوئی ایصال ثواب نہیں ہو سکتا۔ اجرکم علی اللہ، وہ حسین کہ جس نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اجرکم علی اللہ۔ ایک وقت آیا کہ امام حسین رخصت آخر کے لیے، رخصت آخر کا بڑا ذکر ہے روایتوں میں، اور وجہ کیا بیان ہوئی کہ ایک وقت تھا کہ پنجتن دنیا میں تھے، لیکن ایک وقت آیا کہ پنجتن میں سے ایک ذات اشرف الانبیاء کی دنیا سے چلی گئی اور پنجتن میں سے 4، پھر جناب سیدہ دنیا سے گئیں اور پنجتن میں سے 3 رہ گئے، پھر مولا امیر المومنین دنیا سے گئے اور پنجتن میں سے 2 رہ گئے، پھر امام حسن دنیا سے گئے اور پنجتن میں سے 1 رہ گئے، اور عصر عاشور رخصت آخر وہ وقت ہے کہ جب پنجتن میں سے آخری ذات بھی دنیا سے جانے والی ہے، اور جب امام حسین کا سر تن سے جدا ہوا تو سمجھیں کہ پنجتن میں سے آخری ذات بھی دنیا سے چلی گئی۔ بس رخصت آخر جناب زینب کے لیے، جناب ام کلثوم کے لیے اور تمام بیویوں کے لیے بڑا سخت تھا، کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ یہ جو ذات رخصت آخر کے لیے آئی ہے، یہ وہ ذات ہے، یہ وہ ہستی ہے کہ اس کے دنیا سے جاتے ہی پنجتن کا دنیا سے سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ اجرکم علی اللہ۔ ایک وقت آیا کہ جناب زینب اور جناب ام کلثوم اور جناب فاطمہ بنت علی، رقیہ بنت علی، ختیجہ بنت علی، صفیہ بنت علی، فاطمہ بنت علی، ام الکرام بنت علی، جناب فضہ، جناب امام حسن کی ازواج و بیٹیاں، امام حسین کی ازواج و بیٹیاں، یہ سب جمع تھیں اور امام حسین کو رخصت آخر دی۔ کہ امام حسین رخصت ہو گئے، اجرکم علی اللہ۔ لیکن ایک وقت آیا کہ جناب زینب نے امام حسین کو رخصت تو کر دیا، لیکن ایک جملہ کہا، یبن الزہرا مہلا مہلا، اے فرزند زہرا ذرا آہستہ آہستہ۔ امام حسین کے قدموں کی رفتار تھم گئی، امام پلٹ کے آئے اور سوال کیا، اور زبان حال کے طور پر مصائب میں بیان ہوتا ہے کہ جناب زینب نے فرمایا کہ جب میری ماں دنیا سے جا رہی تھی تو مجھے وصیت کی تھی کہ جب حسین رخصت آخر کے لیے آئے تو میری جانب سے اس کے گلے کا بوسہ لینا۔ امام حسین قریب آئے، سر کو جھکانا شروع کیا، جناب زینب سے لپٹ گئے۔ جناب زینب سے جو لپٹے تو امام حسین کو محسوس ہوا ہوگا جیسے نانا نے مجھے آغوش میں لے لیا۔ ارے ایسا کیوں نہ محسوس ہو، اس پر زینب اپنے نانا کی جانشین ہے۔ ایسا محسوس ہوا ہوگا جیسے بابا نے آغوش میں لے لیا۔ ارے ایسا کیوں نہ محسوس ہو، یہ علی کی بھی وارث ہے۔ ایسا محسوس ہوا ہوگا جیسے بھیا حسن نے آغوش میں لے لیا، امام حسن کی بھی وارث ہیں۔ ایسا محسوس ہوا ہوگا جیسے جناب سیدہ نے آغوش میں لے لیا۔ ارے کیوں ایسا محسوس نہ ہو، یہ ثانی زہرا ہیں۔ لیکن اب جب رخصت ہو گئے تو بچی قدموں سے لپٹی ہوئی ہے، اپنے سینے سے لگایا، لیکن کس حال میں رخصت کیا ہوگا بہنوں کو اور ننھی سکینہ کو یہ صرف امام حسین ہی جانتے ہیں کس طرح سے آنسو بہ رہے ہوں گے۔ لیکن ایک وقت آیا، دل یہ کہتا ہے کہ ایک ایسا وقت آیا کہ بیویوں کے لیے بڑا سخت تھا کہ جب شمر امام حسین کے سینے پہ سوار تھا، ایک ہاتھ میں خنجر دوسرے میں ریش مبارک، یہ خنجر چلنے لگا تو جناب زینب نے ندا دی، اے شمر ابھی خنجر نہ چلا، اے شمر ابھی خنجر نہ چلا۔ یہ باز گشت ختم نہ ہوئی، زمین کربلا ہلنے لگی، ملائکہ نے ندا دی، الا قتل الحسین بکربلا۔